نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اس کا آخری پارٹ ہے. پھر انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ کے 3 دن کے بعد پھر درس تفسیر میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے. عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے سے ہمیں سبق بھی لینا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جب آزمایا، اور آزمائش جو ہوتی ہے العطایا علی قدر البلایا، جتنی نوازشیں زیادہ ہوتی ہیں آزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمہارے آقا کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ التسلیم کا جو مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا آزمایا بھی ہے. اللہ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، چند باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے پورا کر دکھایا. آزمائش خاص کر کے انسان کو جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ رسول کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ ایمان کے معاملے میں بندہ اللہ رسول کی محبت میں کے معاملے میں بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے. میں عام مومنین کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش جن جن چیزوں سے ہوئی، ذرا موٹی موٹی باتیں دیکھیں. انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، وطن سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پیدا ہوئے، ظالم بادشاہ کا خوف ہے، ماں نے ایک غار میں چھوڑ دیا ہے، یہ سب آپ سن چکے ہیں، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی. اللہ آزماتا ہے مگر بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، بشرطے کہ بندہ استقامت پر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ان کی جان کے حساب سے ہوئی. آپ نے کسی سے مدد نہیں مانگی اور نمرود کی آگ میں کود گئے، اللہ اکبر، ڈال دیا گیا، مگر پھر بھی جو ہے آپ استقامت پر رہے، کامیاب ہو گئے. آپ نے ہجرت کی، وطن کو چھوڑا. پھر حکم ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو پیلسٹائن سے بے آب و دانہ چٹیل میدان، کعبہ شریف جو اس وقت عمارت کی شکل میں نہیں تھا، ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، وہاں چھوڑنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، اور حضرت ہاجرہ بھی اس میں کامیاب ہوئی. اور مال سے اللہ نے آزمایا، اولاد سے آزمایا. آج انہی دونوں کا تذکرہ ہے. مال کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیلسٹائن میں تھے تو وہاں کے لوگوں نے خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کی، اور زمینیں اور بکریاں، بہت سارا مال آپ کے پاس ہو گیا. 5,000 5,000 بکریاں، اور ان کی رکھوالی کے لیے جو کتے تھے ان کے گلے میں سونے کے توق تھے، اتنا مال. ایک دن فرشتوں نے عرض کی مولا ابراہیم تیرے خلیل ہیں اور وہ مال میں، تیرا دوست اور مال میں. اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں ابراہیم مال میں ہے
مال ابراہیم میں نہیں ہے. اللہ کیسے پتا چلے کہ مال ابراہیم میں نہیں ہے؟ فرشتہ جاؤ آزما لو. ایک فرشتہ انسانی شکل و صورت میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کے بیچ میں تشریف فرما ہے. فرشتے نے اللہ کی حمد و ثنا کی. ایک مثال دیتا ہوں. آپ آرام سے بیٹھے ہوں، فری ٹائم ہو، یا محفل میں بیٹھے ہوں، مسجد میں بیٹھے ہوں، اور تقریریں ہو رہی ہوں، ذکر ہو رہا ہو، تو ہم سنتے ہیں، ہمارا دل لگتا ہے. مگر کاروبار میں ہوں، مال میں ہوں، پوری توجہ اس میں لگی ہو، اور آ کر کے کوئی بیان کرے، مسائل بیان کرے. اب میں کسی کی دکان پہ چلا جاؤں، حاجی صاحب قربانی کے دن آ رہے ہیں، جناب قربانی کے خاص خاص مسائل. ارے حضرت میں بعد میں آپ سے فون کر کے پوچھ لوں گا، یہ ابھی تھوڑا جو ہے گراہک کا ٹائم ہے. یہی تو آزمائش ہوتی ہے. مجھ سے بہت لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب ایسا ہے کہ جمعہ کے دن صبح سے لے کے بالکل دوپہر اذان تک ایک گراہک نہیں آتا ہے، برابر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، گراہک آ جاتا ہے. یہی تو آزمائش ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذَا نُودِيَ الصَّلَاةِ إِلَى الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو. اب آزمائش ہے. اب تم اللہ کے ذکر کی طرف جا رہے ہو یا تم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہو. ہم رات دن ہماری بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. اگر ہم اس کا جو ہے بلیو کریں، اس کو سوچیں، احساس کریں، ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے. اب اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہی تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے احکام سے کتنی محبت ہے، یا دنیا سے کتنی محبت ہے، یہی تو دیکھنا. فرمایا مال ابراہیم میں نہیں ہے، ابراہیم مال میں ہے. فرشتے نے آ کر کے حمد و ثنا کی. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا سنی تو تڑپ گئے، مجد میں آ گئے. اے میرے رب کی حمد و ثنا سنانے والے، ایک مرتبہ اور سنا دے. اللہ اکبر. مال میں ہے حضرت ابراہیم، مال کے درمیان بیٹھے ہیں. آنے والے نے کہا ابراہیم ایسے ہی نہیں، فری میں نہیں سناؤں گا. کیا لوگے؟ کہا 25% بکریاں دینی پڑے گی. ارے لے لینا، لے لے، مگر میرے رب کا نام ایک مرتبہ اور سنا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے پھر سنایا، پھر حضرت ابراہیم مجد میں آ گئے. جب خاموش ہوا تو پھر کہا پھر سنا دے. کہا آدھی بکریاں دینی ہوگی. کہا دے دو. پھر وجد میں آئے، تڑپ گئے. پھر کہا اور سنا دے. کہا کل بکریاں، سارا مال دینا پڑے گا. کہا سب لے لے مگر میرے رب کا نام سنا دے. سبحان اللہ. فرشتے نے کہا مولا ہم مان گئے، ہم مان گئے. ابراہیم تو مال میں ہے، مال ابراہیم میں نہیں ہے. جب مال دل میں آ جاتا ہے نا، تب شریعت کی پرواہ نہیں رہتی ہے، تب احکام خدا و رسول کی پرواہ نہیں رہتی ہے. اللہ اکبر. مال میں ہونا، دنیا میں ہونا یہ برا نہیں ہے. دنیا کا یا مال کا ہمارے اندر آ جانا برا ہے. کشتی کا پانی میں رہنا برا نہیں ہے، خود تیرتی ہے اوروں کو تیراتی ہے. پانی کشتی میں آ جائے تو نقصان ہے. بہرکیف یہ تو مال کی آزمائش ہوئی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو ابراہیم کو جب اس کے رب نے آزمایا وہ کامیاب ہو گئے، اس نے پورا کر دکھایا. اب گزشتہ کل میں نے سنایا تھا، حکم ہوا بیٹے کی قربانی کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم چلے. اور یہ بھی آپ نے سنا حضرت قتادہ کی روایت سے کہ شیطان بیچ میں آیا اور کنکریاں مارتے گئے، اسے بھگاتے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام
پہلی ہی مرتبہ شیطان کو پہچان گئے تھے اور فرمایا الیک عنی یا عدو اللہ فواللہ لامضین لامر ربی، مجھ سے دور ہو جائے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شیطان بھاگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل ایک عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم لے کے چلے اور مینا میں آپ نے ان کو بٹھایا، جہاں قربانی کرنی تھی، جہاں ذبح کرنا تھا اپنے لخت جیگر کو، مگر ایسے ہی نہیں کہ پکڑ کر کے چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹے کیا کہتے ہو، بتاؤ کیا کہتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہتے ابا جان خواب تھا، نہیں، فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے باپ یہ عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جو خواب دیکھا ہے وحی الہی ہے، تو کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ارے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی حلم دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، الہی مجھے نیک اولاد دے، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی، حلیم لڑکے کی۔ یہ حلیم کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تفسیر روح المعانی میں ہے وَأَنَّهُ يَكُونُ حَلِيمًا وَأَيَّ حِلْمٍ مِثْلِ حِلْمِهِ عَرَضَ عَلِي أَبُو وَهُوَ مُرَاهِقُ الذِّبْحِ فَقَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَمَا ظَنُّكَ بَعْدَ بُلُوغِهِ، یعنی آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا جو حلیم ہوگا۔ ارے اس سے بڑھ کر کے حلم کی اور کیا مثال ملے گی؟ جب آپ بلوغ کے قریب تھے، آپ کے والد نے آپ کو کہا میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ مجھے انشاءاللہ صابروں سے پاؤ گے۔ یہ حلم تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بالغ ہونے سے پہلے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں بالغ ہونے کے بعد آپ کے حلم کا عالم کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اور ساتھ میں عرض کی ابا جان آپ، جیسا کہ واقعات میں ملتا ہے کہ آپ مجھے مضبوط باندھ لیں اور مجھے منہ کے بل لٹائیں تاکہ چہرہ دیکھ کر کے کہیں بیٹے کی محبت سامنے نہ آ جائے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہیں اللہ کے حکم کے اس میں عمل کرنے میں کہیں ہاتھ رک نہ جائے۔ ابا جان اپنے کپڑے کو میرے خون سے بچانا کہ کہیں والدہ دیکھ کر کے جو ہے تڑپ نہ جائے، اور چھری کو تیز کر لینا تاکہ جلدی سے قربانی پیش ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا کام کر کے حضرت اسماعیل پہ چھری چلا رہے ہیں، اور ادھر اللہ کا حکم آتا ہے جبریل جاؤ جنت سے مینڈا لے کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے مینڈا رکھ دو۔ کہاں ہے سدرا، کہاں جنت؟ ارے زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، اور ہر جو ہے پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، حضرت جبریل سدرا پہ جنت سے مینڈا لائے اور ابھی چھری چل رہی ہے اور
حضرت جبریل مینڈھا لا کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں رکھ دیتے ہیں. آپ اسپیڈ دیکھیں، جب حضرت جبریل اتنی جو ہے آن کی آن میں آ سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نور سے جبریل بنے ہیں اور جن کے نور سے ساری کائنات بنی ہے، اللہ نے جن کے نور سے بنایا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں. سبحان اللہ. کہہ رہا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی ہے اور ادھر رب نے پکارا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے پکارا، اے ابراہیم تم نے تو خواب سچا کر کے دکھایا، بے شک ہم ایسے ہی جو ہے كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. ارے یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے فدیے میں ایک بڑی جو ہے قربانی دی، یعنی وہ مینڈا عطا فرمایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اور اے ابراہیم ہم تمہاری یاد قیامت تک باقی رکھیں گے. ہم قیامت تک اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا، ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ اللہ فرماتا ہے قیامت تک ہم یہ یاد باقی رکھیں گے. اب ہر سال یہی تاریخ آتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے. بار بار دہراتا ہوں، اسلام میں یادیں مٹائی نہیں جاتی ہے، منائی جاتی ہے. یہ اسی کی یاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ان دنوں میں یہ قربانی کے 3 دن جو ہے 10 11 12 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. آقا نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من حراق الدم. آقا نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے زیادہ پیارا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھوروں کے ساتھ آئے گا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا. اور وہ جانور اس کا خون، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. لہذا اے لوگو قربانی خوش دلی سے کرو. دوسری روایت میں فرمایا جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے، کنز العمال کی روایت ہے کہ ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ تعالی من نحیر ينحر فی یوم عید. آقا نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ ابھی کووڈ کی مہاماری کے اس میں جو لوگ پریشان ہے یا سیلاب کے اس میں پریشان ہے تو ان کی مدد کر لی جائے اور قربانی نہ کی جائے، یہ غیروں کی سازش ہے. اور وہ خود جو ہے اردو لکھ لکھ کر کے اس طرح فتویٰ پوچھتے ہیں. مگر یاد رکھیں حدیث بتا رہی ہے، وہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے نام سے فتویٰ گمراہ ہے، حالانکہ وہ فتوے میں انہوں نے ایسا نہیں لکھا ہے، پوچھنے والے نے تو یہ پوچھا ہے. اور کون مسلمان ایسا پوچھ سکتا ہے بھائی؟ اور اگر کسی مسلمان نے جہالت سے پوچھا ہے تو اس کو کچھ سوچنا ہے کہ کیوں ایسا پوچھ رہا ہے. حدیث کو سامنے رکھیں، اللہ رسول کے فرمان کو سامنے رکھیں، اس کو صدقہ کرنا ہے، اس کو لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور دین پڑھے ہیں. لہذا قربانی کے دن میں اور جامعہ نظامیہ کے فتوے میں بھی پوچھنے والے نے تو یہی پوچھا ہے کہ کیا ایسے ہی صدقہ کر دیا جائے یا ایسے ہی جو ہے مدد کر دی جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے. تو اس میں لکھا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے، کس پر واجب ہے کیا ہے وہ میں پہلے مسائل بتا چکا ہوں. تو جس پر واجب ہے اس میں لکھا ہے کہ اس پر
ان دنوں میں قربانی کے لیے سعی کرنا یعنی کوشش کرنا واجب ہے. 3 دنوں تک کوشش کریں اور قربانی ہی کرے, اور اگر نہ کر سکے, جیسے 3 دن میں نہ ہو سکے, تو پھر یہ قربانی کے جانور کا یا جو بھی پیسہ ہے وہ غیر سید کو صدقہ کرے. اس میں ایسا لکھا تھا, مگر نیچے انگلش میں لکھ دیا کہ فتویٰ آ گیا ہے کہ امسال قربانی نہ کر کے لوگوں کی مدد کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا امسال یا کسی بھی سال قربانی جو ہے, ان قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک قربانی ہی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضحى طیبۃ النفس محتسبا لاضحیتی کانت حجابا من النار, جس نے خوش دلی سے ثواب کی امید کر کے قربانی کی تو وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور صحابہ کرام نے بھی, حضرت زید بن ارقم سے ہے ابن ماجہ شریف میں, صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا ما هذه الاضاحی, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیها, یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آقا نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ, اللہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے کمپیئر کیا, کہتے ہیں فصوف یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جو ہے بکرے میں بال کم ہوتے ہیں, گھیٹے میں زیادہ ہوتے ہیں, تو گھیٹے کے ہر بال کے بدلے میں, ان کے ہر بال کے بدلے میں, فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ, فرمایا ہاں ان کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا. اور ایک آخری حدیث سن لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت بیوم الاضحی عیدا جعل اللہ لہذه الامہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم اضحیٰ کے تعلق سے مجھے حکم دیا ہے, اس دن کو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے عید بنایا ہے. یہ شخص حاضر ہوئے, عرض کی ان لم اجد الا منیحۃ انثی افوضحی بہا, یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں اگر میں پورے 1 سال کا بکرا نہ پاؤں اور 6 مہینے کی بکری کا بچہ پاؤں تو کیا میں قربانی کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا لا, نہیں, 6 مہینے کی جو ہے بچے کی قربانی نہیں ہو سکتی. ولیکن تاخذ من شعرک و اظفارک وتقص شاربک وتحلق عانتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ. فرمایا جس پر قربانی واجب نہیں ہے, تو فرمایا تم جو ہے یہ کرو کہ قربانی کے دن اپنے ناخن تراشواؤ, مونچھیں تراشواؤ اور ناک کے نیچے کے بال منڈواؤ, اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی, یعنی تمہیں قربانی کا ثواب ملے گا. اور فرمایا بزرگوں نے کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو, جو قربانی نہ کر سکے, تو پھر وہ قربانی کے دن قربانی کرنے والوں کی یہ نقل کر لے, یا قربانی کے بعد جیسے وہ ناخن کاٹتے ہیں وغیرہ ایسا کرے, اور گھر میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھے, اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جو ہے عبادات سے ہم سب کو اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور ان مقدس دنوں کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.